ضمنی الیکشن پہ میں بات کرتی ہوں، لیکن پہلے یہ بھی ذرا مینشن کر دیں ہارون صاحب کہ ملک مقصود اور ڈاکٹر رضوان ان کے لیے بھی دعا کرائی گئی. ہاں تو ایک میسج ہے نا اس میں، یعنی اس کی انڈورسمنٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ کا شکار ہوئے ہیں. اب اس کی تو تحقیقات ہے، مگر تحقیقات کیسے ہو؟ تحقیقات تو لیاقت علی خان کے قتل کی نہیں ہوئی، وہ قاتل کو وہیں مار دیا گیا. اب وہ سارا راز کھلا ہے، وہ آج عمران خان نے اس کا ذکر کیا، وہ پوچھے تو میں آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے، گا. اس کے اوپر بھی میں اچھا میں ویسے پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں. اچھا اس کی نہیں ہوئی، ضیاء الحق کی نہیں ہوئی، اپنا بے نظیر کی نہیں ہوئی، جس کے میاں جو ہیں حکومت میں رہے، یعنی 5 سال صدر رہے، موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ یعنی سیولینز میں سے، اور سندھ میں 14 سال سے ان کی حکومت ہے، سانحہ کارساز جس میں 200 آدمی مر گئے تھے، اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوتی؟ وہ شہنشاہ جو کارکن تھا وہ مارا گیا تھا، جو اشارے کر رہا تھا کہ بے نظیر کی گردن کاٹ دو، وہ کیوں قتل ہو گیا؟ اس کی حفاظت کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ تحقیقات نہیں ہوتی، جرم کو چھپایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہارون صاحب. اب وہ یہ تو کسی چیز کی تحقیقات ہو تو پتہ چلے نا، ہوتی ہی نہیں. ٹھیک ہے، ضمنی الیکشن اسٹریٹجی یہ اشرافیہ کی چراگاہ ہے یہ ملک، یہ عوام کا ملک نہیں ہے. یہ عوام کا ملک بن سکتا ہے ایک جدوجہد کے نتیجے میں، لیکن جدوجہد اشتعال سے نہیں ہوتی. وہ خدا کا شکر ہے کہ خان صاحب آپ کچھ نرم گفتگو کرنے لگے، اگر اس میں قائم رہیں، لوگوں کو کنونس کریں. تبلیغ کیا ہے؟ لوگوں کو قائل کرنا. قائل کیسے کرتے ہیں؟ فیکٹس پیش کرتے ہیں. قائل یہ نہیں ہے کہ زور لگائیں مہربانی کرو جی، یہ نہیں. حقائق ان کے سامنے رکھ کے ان کو قائل کرتے ہیں. آپ انہیں حقائق سامنے رکھیں، وہ قائل ہوتا ہے. تو یہ ترک میتھڈ ہے. ترکوں نے الیکشن کیسے جیتا؟ دیکھیے نا، وہاں فوج کی گرفت تھی، جو تھے عطا ترک کے حامی ان کی گرفت تھی، اذان نہیں دے سکتے تھے، عربی میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے تھے، مدرسے نہیں تھے، کچھ نہیں تھے. وہ تو بالکل ایک عجیب و غریب ملک بن گیا تھا نا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ہر گھر میں ووٹر کے پاس 5 دفعہ جائیں گے، 5 دفعہ. یہ میاں اسلم نے جماعت اسلامی کے جیت گئے تھے لاہور اسلام آباد میں ان ایکسپیکٹڈلی. تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کیا میتھڈ استعمال کیا. تو 4 دفعہ اگر آپ ہر آدمی کے گھر جائیں تو اس کا 5 دفعہ، تو اس کا 80% امکان ہوتا ہے اگر آپ کا کال جینون ہے. تو لوگ چاہتے تو ہیں، لوگ اس حکومت سے تو بہرحال نجات چاہتے ہیں. یہ تو 2 مہینے میں ایسی مہنگائی ہوئی ہے کہ 75 سال کی تاریخ میں اس کے نظیر ہی نہیں ملتی. لوڈ شیڈنگ کے جو حالات ہیں ہارون صاحب، اس پہ بھی خوف خدا. لوڈ شیڈنگ تو خیر 8 گھنٹے ہو گئی ہے، بہت برے حالات ہیں، اور یہی حالات رہے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے. ہم نے تو آج یہ تجربہ کرنے کے لیے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسی کا ریموٹ خراب ہو گیا، ہم نے پنکھے بند کر دی، سارا دن بغیر پنکھے کو گزارا. پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، گرمی لگتی رہتی ہے، پھر آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے. یہی ہارون صاحب معاملات اور مسائل لے کر پنجاب کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ اترے گی. اسٹریٹجیز کیا ہوں گی؟ خبریں یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا اور شاید حکم بھی جاری کر دیا ہے، جن حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے والا ہے وہاں پر لوڈ شیڈنگ 0 کر دی جائے. لوڈ شیڈنگ کیا؟ جو وہ چاہیں. بادشاہ سلامت بجلی بھی تو بادشاہ نہیں تو اور کیا، وزیر اعظم ہے. نہیں تو میں ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ کو کیا بتایا، تنخواہ 1.5 لاکھ ہے تو 20 لاکھ ہو گئی. صرف ایک وربل آرڈر سے وہ سیکٹری باقی کام کرے گا. جیسے بادشاہ شام بن عبد الملک بیٹھا ہوا تھا اور وہ پیچھے 5 احکامات اس نے صادر کیے تھے. جب عطا بن ابی رباح ان کے پاس گیا، یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو جی، بارڈرز پہ یہ کرو، مکہ مدینہ کے ٹیکس کم، شہریوں کے ٹیکس کم کرو، اور زمیوں کے جو ہیں وہ ان پہ بھی ٹیکس کم کرو، اور اناج کی سپلائی سرحدوں بڑھا دو. بہت ہی بادشاہ ہیں. جمہوریت کا ان لوگوں سے تعلق کیا ہے؟ یہ کہاں تھے ضیاء الحق سے پہلے اس ملک میں؟ کتنی نواز شریف کی عمر کی تھی؟ ان کے والد کی کیا عمر تھی؟ یہ کبھی کسی سیاسی عمل میں شریک ہوئے؟ ایک وہ قیمے والے نان ہمیں 1970 میں پتا تھا کہ میں شریف میں بھجوائے ہیں، وہ اپنا ڈاکٹر جاوید اقبال اور بھٹو کا مقابلہ تھا. یہ ہمیں پتہ، یہ کل سیاست ان کی یہ تھی 1983 تک 81 تک. ضیاء الحق آ گئے تو یہ شاید لیڈر بن گئے، سیاستدان بن گئے. ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی ان کے مقابلے میں ہارون صاحب پنجاب کے ضمنی الیکشن میں؟ نہیں وہ اسٹریٹجی کیا ہے مجھے کیا پتا ہے، انہوں نے کوئی تفصیل تو پتہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ 20 آدمی جو ہے مقرر کریں. کیونکہ زرداری صاحب اور یہ ایک کام خوب جانتے ہیں. زرداری صاحب بھی کل الیکشن ہو رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں کراچی میں کیا کریں گے، جو ہم نے معلومات کی ہیں.
یہ پولنگ سکیم تبدیل کر دیں گے. چیف الیکشن کمیشنر کو تو ظاہر ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, اور اعتراض ہوگا بھی وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا نا, وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا نا. اب ووٹ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی عام شکایات ہے. 18 سے 35 سال کے لوگوں کے ووٹ ہی دوسری جگہ منتقل ہو بہت دور دراز کے حصوں میں. اچھا, پولنگ ایجنٹ کو نہ گھسنے دیں, جو مرضی کریں. تو دھاندلیاں تو ویسے ساری پارٹیاں کرتی ہیں حسب توفیق, لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ گیس بجلی کیا چیز ہے, نوکریاں ملیں گی اگر وہ چاہیں گے. وہ کہیں ہمیں ایک درجن کپڑے سلوا دیں, وہ بھی سلوا دیں گے. آپ کا مطلب خزانوں کے منہ کھول دیں گے. لیچی ہمیں کھلائیں, لیچی کھلائے جائیں گے. آم کھلائیں, ملتان سے آم آ جائیں گے. جو وہ کہیں گے انہیں الیکشن جیتنا. اقتدار آپ سمجھتے کیا ہیں, جیسے ہیروئن ایڈکٹ ہوتا ہے تو وہ جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہوتا ہے نا, تو رات کو وہ چھت کو ریت کے اس کا سریا نکال کے وہ بیچ کے ہیروئن خریدتا ہے. یہ ایسا نشہ ہے. اقتدار بھی ویسے ہی نشہ ہے, اس سے بڑھ کر ہے. سندھ کے اندر کانٹے کا مقابلہ کن جماعتوں کے درمیان دیکھنے میں ملے گا؟ دیکھیے پچھلی دفعہ تو ایم کیو ایم جیتی تھی, وہ ان کے وہ فوت ہو گئے امیدوار اقبال محمد علی صاحب. اقبال محمد علی صاحب. تحریک لبیک دوسرے نمبر پہ تھی اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ. فرق بہت تھوڑا تھا دوسرے اور تیسرے میں. جیتی تو ایم کیو ایم تھی. ٹھیک, اچھا. وہ ایکورنگی کا علاقہ, وہ ان کے 29,000 کچھ تھے پی ٹی آئی کے, اور تحریک لبیک کے 30,000 کچھ تھے. اچھا. اس دفعہ کمال وہ جو پی ٹی آئی ہمیشہ کرتی ہے کہ ان کے کاغذات, ایک ہی خاتون کے کاغذات داخل کرائے, وہ کسی وجہ سے مسترد ہو گئے, بس اب وہ ریس سے باہر ہو گئی. ہاں, یہ تو اس پارٹی میں یہ تو کمال ہے نا. اور اسی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. یعنی اس پہ تو کسی نہ کسی آدمی کو سیک ہونا چاہیے تھا نا, نکالے جاتے. کہ کیوں ایسا ہوا؟ ایسا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, کورنگ کینڈیڈیٹ ہی نہیں, کور کے ایک نہیں 2 کینڈیڈیٹ. کراچی ہے, کراچی راجدھانی ہے زرداری صاحب کی, اور وہاں یہ کر رہے ہیں, یہ کھلا میدان. وہاں تو جو ہے پبلک سروس کمیشن جو ہے اس میں تقریباً 90-95% دھاندلی ہوتی ہے ملازمتوں میں. تو وہاں الیکشن کمیشن کیا, وہاں بس زرداری ہیں سب کچھ. ابھی زرداری صاحب آئی جی ہیں, زرداری صاحب چیف منسٹر ہیں, زرداری صاحب گورنر ہیں, زرداری صاحب جو کوئی جو محکمہ مال کے سربراہ ہیں, اور وہ ہر چیز کا وہ فیصلہ کرتے ہیں. آپ کی باتوں سے کیا میں یہ نتیجہ اخذ کروں کہ ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی جیت جائے گی؟ انہوں نے پوری کوشش کی ہے. 7,500 ووٹ ہیں برمیوں کے, اور بنگلہ دیشی وہاں رہتے ہیں نا. بنگلہ دیشی ویسے اوور آل کوئی 10 لاکھ کے قریب ہیں پورے کراچی میں. ٹھیک ہے. اس علاقے میں 7.5 وہ ہیں لاکھ ہیں, کتنے ہیں 7,500 نہیں, 7,500 ان کو بلا رہے ہیں. ان کے تو بڑے پرابلم ہیں, شناختی کارڈ نہیں ہے بعض کے پاس, پولیس تنگ کرتی ہے, تو انہیں انسینٹیو دے دیں گے تمہاری شناختی کارڈ میں. ان کے لیے کیا مشکل ہے شناختی کارڈ. وزیر اعظم کون ہے, وزیر اعظم کون ہے, شہباز شریف ہے. اور شہباز شریف پہ احسان کس کا ہے, زرداری صاحب کا. تو سارے برمیوں کو, سارے بنگلہ دیشیوں کو, وہ تو چودھری شجاعت نے بہت پہلے بڑا اچھا آئیڈیا دیا تھا کہ بھائی ان کو کارڈ دے دیں, جیسے گرین کارڈ ہوتا ہے. آپ برطانیہ کے امریکہ کے شہری نہیں ہوتے, لیکن آپ کو کچھ حقوق حاصل ہو جاتے ہیں. وہ کام تو کوئی کرنا ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. ارون صاحب, عمران خان نے بھی کہا تھا کہ افغانیوں کو, جو افغانی ہیں ان کو افغانی شہری کے طور پہ کام کرنے کی اجازت دے دی جائے اور ان کو کارڈ جاری کر دیں. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ بہتر طور پہ جانتی کہ اسے کیا کرنا ہے, کون سے فیصلے لینے اور کیا فیصلے جاری کرنے ہیں. مگر چیف جسٹس نے آپ کو یاد ہوگا کل بھی کہا اور اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم ہر معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں. پنجاب میں کل کیا ہوا ہے یہی پوچھنا اگر اس میں سو موٹو نوٹس نہیں لینا, از خود نوٹس نہیں لینا, تو کس چیز پہ لینا ہے جی. یہ تو ویسے عدالت کی عدالت جو بھی کرے, آپ عدالت کی نیت پہ اعتراض تو نہیں کر سکتے, شبہ تو نہیں کر سکتے, لیکن اور کس لیے ہے. آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ, صبحدم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا. بر وقت فیصلے کرنے ہوتے.